ہاں جی، اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ آیت نمبر 57۔ اور جب قحط پڑا تو یوسف کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پہچانے۔ اب ہم نے وہاں تک پڑھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دے دی اور اللہ تعالیٰ نے تمام خزانے جو تھے وہ ملک کے ان کے سپرد کر دیے اور اقتدار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بخش دیا۔ تو اب کیا ہے کہ جب قحط آیا، اب جب قحط شروع ہوا 7 سال اچھے گزرے اور اس میں انہوں نے غلے کو اکٹھا کر لیا اور ضرورت کے بقدر انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ تو اب ان 7 سالوں کے بعد خواب کی تعبیر کے حساب سے اگلے 7 سال آئے، قحط کے آئے، اور قحط شدید قحط پڑا تھا کہ صرف مصر میں نہیں، مصر کے ارد گرد یعنی کنعان اور فلسطین کا ایک علاقے میں، یعنی اس کے ارد گرد کے علاقے بھی اس قحط لپیٹ میں آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ اب یہاں پر آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلے کا طلب میں، کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ بہت سخی ہے، بہت نیک ہے اور بہت وہ احساس کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ تم بھی وہاں سے غلہ لے کر آؤ، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ کو بیچنا شروع کیا، یعنی جو استعمال کا قدر ہوتا وہ تو کر لیتے، لیکن اگر دوسرے ملکوں سے کوئی آ رہا ہے تو اس کو پھر بیچ دیتے غلہ۔ اب جب قحط پڑا اور یوسف کے بھائی آئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیے، وہ نہیں پہچانے۔ کیوں بھائی وہ نہیں پہچانے؟ کیونکہ 7 سال کی عمر میں انہوں نے ان کو اپنی طرف سے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور اتنی دیر بعد یعنی 40 سال بعد ملے۔ نبوت کا ایک ہے نا قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر میں اپنے نبیوں کو نبوت کا عہدے پر جو ہے وہ فائز کرتے ہیں۔ تو اب کیا تھا کہ 40 سال بعد انسان کے کتنا کچھ بدل جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، چہرے میں، نقوش میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ وہ نہیں پہچان سکے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور ایسے بھی کہاں پہچان سکتے تھے کہ ہم نے تو ایک اس کو غلام کر کے بیچا تھا، ہمیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ بھائی اس غلام کو اتنی عزت مل جائے گی کہ وہ ایک ملک کا بادشاہ ہو جائے گا۔ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کرا دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا۔ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب 10 بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ بھئی قاعدہ کیا تھا کہ ایک اونٹ کے ہو جا سکتا ہے نا، ایک اونٹ اس کے بقدر غلہ دیا جاتا تھا ایک بندے کو، ٹھیک ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً 5 غلہ دیا جاتا تھا، یعنی ایک اونٹ پر 5 من۔ اب وہ سب بھائی جائیں گے تو ظاہر سب بھائی اپنے اپنے اونٹوں پر لے کر آئیں گے، اس لیے انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بھیج دیا۔ اچھا، اب وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جو بھائی بنیامین تھے، وہ باپ شریک بھائی تھے نا، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا دیکھیں کہ کیا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا اچھا پیمانہ بھر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب پورا حصہ بھی دیا ان کو، اور ان کا جو انہوں نے جو نقدی لے کر آئے تھے، سکے ہوتے تھے پہلے، ٹھیک ہے، چاندی کے اور سونے کے، وہ کرنسی ہوا کرتی تھی۔ تو اب وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ہی غلے کے اندر اپنے غلاموں کو کہا کہ ان کے غلے کے اندر ہی رکھ دو، اگر یہ اس طرح کا احسان دیکھیں گے، یہ ہمیں تو ہمارا جو کیا کہتے ہیں ہمارے سکے بھی ہمارا جو
ویسے ہم بھی واپس کر دیں گے ایک ساتھ، تو وہ بڑا احسان۔ یہی بات ہے کہ آئندہ نے کہا کہ تم لے کر آنا اپنے چھوٹے بھائی کو۔ آگے کیا فرماتے ہیں، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اب اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا اور تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور ہم اس سے ضرور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے کجاووں میں رکھ دیں، تاکہ جب بھی اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لے، شاید اسی احسان کی وجہ سے دوبارہ آئیں۔ آپ کو بتایا نا کہ سونے چاندی کے سکے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا آپس میں مال کا متبادلے کے لیے، تو اب وہ ان کی قیمت بھی ان کو واپس کر دی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کنعان سے کچھ چمڑا اور جوتے لے کر آئے تھے، وہی انہوں نے غلے کی قیمت کے طور پر پیش کیے تھے۔ کچھ چمڑا لے کر آئے تھے یا کچھ جوتے لے کر آئے تھے، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سونا چاندی نہیں تھا بلکہ چمڑا تھا یا کچھ جوتے تھے، اور اسی کو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس ان کے سامان میں رکھوا دیا۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے کہا، ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ یعنی اگر ہم بنیامین کو نہیں لے کے گئے تو ہم سے غلہ بھی نہیں دیا جائے گا، ہمیں غلہ نہیں مل سکے گا۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ والد نے کہا، کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا؟ خیر، اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونميل أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہیں معلوم تھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے، وہ کہنے لگے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بول زیادہ لے کر آئیں گے، اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ والد نے کہا، میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا، جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہمیں اس میں کیا سبق مل رہا ہے۔ ان آیات سے دیکھیں حضرت، اب ایک آپ کو ایک پورا خلاصہ ان آیات کا بتاتی ہوں، پھر دیکھیں اس میں کیا معرف و مسائل نکلتے ہیں۔ کہ اپنے بھائیوں کو 10 بھائیوں کو ملے، دیکھا، ٹھیک ہے، ان کو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا، ٹھیک ہے،
پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آنا، ٹھیک ہے، اور اگر ان کو لے کر آؤ گے تو پھر تمہیں غلہ ملے گا، اگر ان کو نہیں لے کر آؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، اس میں جو علماء کرام لکھتے ہیں کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام اپنے حالات سے انہوں نے اپنے والد کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ کتنا لمبا عرصہ تھا نا یہ، جب وہ کنویں سے نکالے گئے، غلامی کی زندگی جب گزار رہے تھے، تب بھی وہ بتا سکتے تھے، اطلاع پہنچا سکتے تھے۔ سوال ہے نا ایک، یہ دیکھیں غور کریں کہ وہ اطلاع پہنچا سکتے تھے اپنے والد کو کہ میں خیریت سے ہوں، میں اطمینان سے ہوں، آپ میری فکر نہ کیجیے، میں یہاں پر اس طریقے سے ہوں، کسی کے بھی ہاتھ پیغام پہنچا سکتے تھے۔ چلو اس حالت میں نہیں، جیل میں جب تھے، جیل میں جب بندہ پہنچتا ہے تو ایک دن پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کس جرم میں گیا ہے یہ وہ، اور یہ تو معاملہ بھی ایسا تھا کہ ایسی افواہ چل رہی تو پھر جیل سے بھی پیغام بھجوا سکتے تھے کہ میں جیل میں ہوں اور میرا یہ معاملہ ہے، تب بھی پیغام نہیں بھجوایا والد کو۔ اور پھر اسی بات کے اب ملک جو مصر ہے اس کی سلطنت، اس کا بادشاہت ہاتھ میں آ گئی، اور اب اس کے بادشاہ تھے، اپنی مرضی سے جو بھی کر سکتے تھے، کوئی بھی کام کر سکتے تھے، تو اس وقت بھی اپنی اطلاع ابھی تک کیوں نہیں پہنچائی اپنے والد کو؟ جی، آپ کے ذہن میں اس کا کیا جواب آتا ہے؟ آپ کیا بتائیں گے کہ کیوں نہیں انہوں نے اطلاع پہنچائی اپنے والد کو؟ ان کو دیکھیں کتنے بے چین ہے کہ ان کی رو رو کے ان کی یاد میں ان کی آنکھیں چلی گئی، ان کی بینائی چلی گئی۔ جی، باپ سے فطری محبت ہوتی ہے نا، اتنی تبھی محبت تھی، اور اس کے علاوہ والد کے کچھ حقوق بھی بے چین نہیں ہے، پھر بھی اپنی خیریت کی خبر نہیں پہنچائی۔ اللہ کا جی، حکم آپ کے میں سے اب آتا ہے تو بتائیے۔ اللہ کا حکم نہیں جی جی تھا، اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ ہاں جی، بس اللہ کی طرف سے یہی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے جب وہ بدمن کذب لگا کر لائے تھے، جھوٹا خون لگا کے، جھوٹ موٹ کا خون، کیونکہ کرتا تو پھٹا نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، سمجھ گئے تھے کہ اللہ کی آزمائش ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو ایک کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا کہ نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سائڈ پہ کھیل رہے تھے، تو وہ نماز کے اندر سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھی جا رہے ہیں، دیکھی جا رہے ہیں کہ میرا بیٹا، یعنی اپنے بیٹے پہ پیار آتا ہے نا، ہم بھی اپنے بچے کو کبھی دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ پیارا لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بات نہیں کہ مخلوق سے اتنی محبت نہ ہو جتنی اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، تو شاید اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے آزمائش میں ڈال دیا گیا کہ اتنی دیر تک ان کو جدا رکھا۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ اچھا، اب یہی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ فرما دیا کہ آپ نے اپنی خبر نہیں دینی۔ یہی بات تفسیر قرطبی میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے گھر اپنے متعلق کوئی بھی خبر نہ دی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر اصل میں حکمت کیا تھی؟ امتحان تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا فرما رہے ہیں؟ فلما رجعوا، یہاں سے دیکھیے دوبارہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا کہ میں تم پر پہلے بھی تو اعتماد کر چکا ہوں، تمہارے اس کے بھائی کے ساتھ بھی تم نے یہ معاملہ کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن پھر خاندان کی ضرورت اور جو حاجت ہے غلے کی، اس کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ بھئی بھیجنا ہی پڑے گا، کیونکہ اصل میں نفع و نقصان کسی بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے اس پر وہ مصیبت نہیں ڈال سکتی، جب اللہ چاہے تب ہی ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا نا فاللہ خیر الحافظہ، یعنی تمہاری حفاظت کا نتیجہ تو میں پہلے دیکھ چکا ہوں، تم نے حفاظت کی تھی، کہا تھا کہ ہم خیال رکھیں گے یوسف کا، اور اب میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ ہے صحیح حفاظت کرنے والا،
وَهُوَ ارحم الراحمین، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، اسی کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میری جو ضعیفی ہے، جو بڑھاپا ہے اور یہ جو غم ہے، اس پر اللہ پاک نظر کرم فرما دیں گے اور یہ اس دوہرے صدمے سے مجھے بچا لیں گے. ٹھیک ہے، تو اب جب انہوں نے ان کو جو ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو اس میں انہوں نے ردت الینا، یعنی ان کی جو پونجی تھی جو وہ لے کر گئے تھے تو وہ بھی واپس کر دی گئی ہے. پھر انہوں نے اپنے والد سے کیا ماں نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمیں غلہ بھی مل گیا اور ہماری قیمت بھی ہمیں واپس مل گئی، اس لیے آپ ہمیں ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیں تاکہ ہمیں مزید غلہ ملے. تو اس کی بات سن کر کیا فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ، یعنی بنیامین کو میں تمہارے ساتھ اس وقت نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی قسم اور عہد و پیمان نہ مجھے دے دو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لاؤ گے. لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیے آگے شرط کیا لگا دی، الا ان یحاط بکم، یعنی بجز اس صورت کے کہ تم سب کسی گھیرے میں آ جاؤ. تفسیر مجاہد میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، ان یحاط بکم کا کہ تم سب ہلاک نہ ہو جاؤ. پھر حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بالکل عاجز اور مغلوب نہ ہو جاؤ، اس وقت تک میں جو ہے تمہاری ذمہ لگاتا ہوں. پھر ان کے جو صاحبزادے تھے انہوں نے مطلوبہ جو طریقہ تھا اس پہ انہوں نے عہد کر لیا، یعنی سب نے قسمیں کھائیں اور والد کو اطمینان دلانے کی بڑی شدت سے انہوں نے کوشش کی کہ ہم جو ہے مکمل حفاظت کریں گے، اور حلف بھی اٹھانے کا کام کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، ولما آتوہ موثقہم، انہوں نے پکا عہد لیا اور پھر کہا اس سب معاملے کا بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہے، اسی کی توفیق سے کوئی کسی کی حفاظت کر سکتا ہے، اور اپنے وعدے کو بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ہی یہ جو ہے وہ توفیق سے پورا کر سکتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے، اب آپ یہ ایک اور بات یہاں پر نوٹ کریں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان 10 بیٹوں نے اتنے یعنی گناہ کبیرہ کیے تھے نا، یہ آپ یہ دیکھیں گناہ کبیرہ ان سے سرزد ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے بھائی نبی نہیں تھے، کیونکہ نبیوں سے گناہ کبیرہ صادر نہیں ہوتے. انہوں نے پہلا گناہ کیا کیا تھا، جھوٹ بول کر اپنے والد کو اس چیز پر آمادہ کیا تھا نا کہ ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ تفریح کریں گے، سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، یہ جھوٹ بولا تھا انہوں نے، جھوٹ بولنا ایک گناہ کیا انہوں نے. دوسرا والد سے عہد کر کے اس کی خلاف ورزی کی، یعنی وعدہ خلافی کی. تیسرا انہوں نے چھوٹے معصوم بھائی سے بے رحمی کی اور شدت کا برتاؤ کیا انہوں نے. اور چوتھی بات کہ والد کی انتہائی دل آزاری کی اور اس کی پرواہ بھی نہیں کی نا، والدین کی دل آزاری کرنا ہے تو نافرمانی میں آ جاتا ہے نا، تو یہ تو گناہ کبیرہ میں آ جائے گا. پانچویں کیا، انہوں نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے کی سازش کی. اور پھر چھٹی بات کیا کہ ایک آزاد انسان کو انہوں نے جبرن اور ظلمن انہوں نے فروخت کیا، تو یہ گناہ کبیرہ ان سے سرزد ہوئے. اس کے باوجود یعنی اتنے وہ دکھی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کے باوجود انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے قریب ہی رکھا، یعنی دیکھیں وہ پاس 40 سال تک وہ 10 کے 10 بیٹے ان کے پاس ہی رہے. ٹھیک ہے، اور وہ صحیح شفقت والے والد تھے. تو اس وجہ سے دیکھیں کہتے ہیں کہ اولاد سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ تربیت کر کے ان کی اصلاح کی فکر کرے، یہ نہیں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، ان سے قطع تعلق کر لے. ہاں جب تک اصلاح کی امید ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ بھئی اس کو وہ نیکی کی ہدایت اس کو بھی آ جائے. تو یہی کام حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، اور یہی بات ہوئی کہ آخر کار وہ اپنی خطاؤں پر انہوں نے معافی طلب کی اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے لیے بھی اللہ سے دعا کیجیے. ٹھیک ہے، تو یہی بات ہے کہ اولاد سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، چاہے اولاد گناہ کر رہی ہے، کبیرہ گناہ کر رہی ہے، ان کو پیار سے محبت سے اپنے قریب کرنا چاہیے اور ان کو ان مسائل سے نکالنا چاہیے. یہاں سے ہمیں یہ بھی پہلو ملتا ہے. پھر دوسرا کیا پہلو یہاں سے نکلتا ہے کہ حسن اخلاق، حسن خلق
اور جو خوبصورتی ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب انہوں نے اتنے ان کے بیٹوں نے شدید جرائم کیے، اس کے باوجود بھی انہوں نے جانے دیا اپنے چھوٹے بھائی اپنے بیٹے کو، بنیامین کو بھی پھر بھی جانے دیا، کہ حالانکہ اس کے بڑے بھائی کو انہوں نے جس طریقے سے معاملہ کیا، اس کے باوجود اس نے خلق یہ تھا ان کا کہ وہ انہوں نے بنیامین کو بھی ساتھ جانے دیا، کیونکہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ غلہ چاہیے تھا اور وہ اس کے بغیر حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں دینا تھا۔ اور پھر دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر جتلایا بھی کہ تم نے پہلے جو ہے میرے بیٹے کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کیا تھا، تو اب میں تم پہ کیسے اعتبار کر لوں؟ تو ہاں جی، یہ اصلاح کی خاطر اگر کسی کو اس طریقے سے تنقید کر دینا، جتلا دینا ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے، تو پھر یہ جتلا دینا مناسب ہے، ویسے جتلانا نہیں چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں فرمایا نا کہ تمہارا تو ایسا معاملہ تھا کہ تمہاری بات نہ مانی جاتی، مگر پھر بھی میں نے درگزر اس سے کیا، اور آئندہ شرمندہ ہو کے تم نے اس پہ جو ہے وہ یہ معاملہ آئندہ اس طریقے کا معاملہ نہ کرو، ٹھیک ہے، کہ بنیامین کو بھی اس طریقے سے نہ کوئی سازش میں ڈال دو۔ اس لیے جتلانا بھی کچھ مقام پر جائز ہے، لیکن ہر وقت کوئی جتلاتا رہتا کوئی بات، یعنی جتلا کے ہر چیز بات کرنی، لگا کر بات کرنی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر اصلاح کی نیت ہو تو وہاں پر یہ کام کرنا جائز ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا، ٹھیک ہے، اور حفاظت کا وعدہ لیا، لیکن اس میں شرط کیا لگا دی کہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اصل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، وہی حقیقی کارساز ہے۔ کوئی انسان وعدہ کرے اور حفاظت اس پہ حقیقی طور پر مکمل اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے، وہ غلطی ہے بہت بڑی۔ اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، فاللہ خیر الحافظہ، یہی وجہ ہے کہ یہ والا قول یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ یہاں پر کعب احبار جو ہیں ان کا بھی قول ذکر کیا جاتا ہے کہ اس مرتبہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف اولاد کے اوپر بھروسہ نہیں کیا بلکہ معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے میرے عزت و جلال کی، اب میں آپ کے دونوں بیٹوں کو آپ کے پاس واپس بھیجوں گا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں ادھر سے معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے، اب ان کے جو غلے کے اندر ان کا اپنا مال جو تھا وہ اسی کے اندر رکھ دیا گیا۔ اب اصولاً تو جب وہ مال دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کیونکہ وہ بھی پیغمبر رسول ہیں، تو اصولاً تو یہ بات تھی نا کہ یہ بھیج دیا جائے واپس، بھی ہم رقم شاید غلطی سے آ گئی ہو، لیکن قرائن ایسے نظر آ رہے ہیں، قرائن ایسے مل رہے ہیں کہ یہ خود ہی رکھا گیا ہے اور بالقصد رکھا گیا ہے اور ہمیں دینے کے لیے سامان میں رکھا گیا ہے، تو پھر اس کا واپس کرنا نہیں، یعنی جو ہے وہ بری بات نہیں، یعنی آپ واپس کریں، اس کو ضرور آپ نے واپس کرنا ہے، بلکہ اس میں تصرف کر لینا جائز ہے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ قصدن بھول سے نہیں ہوا تھا، یعنی قصدن انہوں نے ان کو واپس کیا تھا، اور پھر اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس رقم کی پھر واپسی کی بھی ان کو ہدایت نہیں کی۔ اور یہاں پر جو قسم دی کہ بنیامین کو میرے پاس لے کر آنا، اور بعد میں اللہ کی شرط لگا دی، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو ایسی قسم نہیں دینی چاہیے جس کا پورا کرنا بالکل اس کے قبضے میں ہو، قبضے میں یعنی اس کے نہ ہو کہ وہ وعدہ کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں وعدہ کر رہا ہوں، پورا کر رہا ہوں، لیکن اس کے پورے قبضے میں نہیں ہے کہ وہ اس کو پورا کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو واپس لانے کی قسم دی، تو اس میں اس حالت بھی استثناء کر دیا کہ اگر تم الا ان یحاط بکم، یعنی تم بالکل ہی عاجز ہو جاؤ، تو یہ اور بات ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے اپنی اطاعت پر وعدہ لیتے تھے، عہد لیتے تھے، تو اس میں استطاعت کی بھی قید لگا دیتے تھے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ فرما برداری کریں گے۔
ہاں، اور دیکھیں دوسری بات اس میں، دیکھیں ایک اور مسئلہ یہاں سے نکل رہا ہے کہ ایک بندے کی ضمانت لینا، ایک تو ہوتی ہے چیز کی ضمانت لینی، میں نے آپ کو کوئی چیز دی، آپ اس کی ضامن بن گئی کہ میں تم سے لے لوں گی، یہ امانتاً رکھو، تو کیا انسان کی ضمانت لی جا سکتی ہے؟ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ حضرت بنیامین کی ضمانت لی نا بھائیوں سے، عہد لیا کہ بنیامین کو واپس لائیں گے، اس کا مطلب کفالت بالنفس جائز ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا کہ اگر کسی مقدمے میں جو جو کوئی انسان ہے وہ خود حاضر نہیں ہو رہا، تاریخ حاضر ہونے دے نہیں رہا، تو خود اس کی جگہ ضمانت دے دینا اپنے آپ کا وہ درست ہوگا۔ جیسے فرض کریں میں نے ضمانت دینی ہے، فرض کریں میں نے فاطمہ کی ایک فاطمہ ہے ان کی، وہ ان کی باقاعدہ ضمانت دے دی کہ یہ بندہ ضرور پہنچے گا عدالت میں، کہ میں ضمانت دے رہی، تو یہ کفالت بالنفس ہے کہ ہاں مجھے پھر اس کو حاضر کرنا پڑے گا اس ڈیٹ پہ، تو یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اس میں اختلاف کرتے، کہتے ہیں نہیں، جو کفالت بالنفس ہے، نفس انسانی کی ضمانت جائز نہیں ہے، مالی ضمانت جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا جو ہے یہ قول ہے۔ آگے دیکھیں، وقال یا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہوا انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو تاکید فرمائی کہ مختلف دروازوں سے جانا، 11 کے 11 بھائی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ سب ماشاءاللہ کا داور اور حسین و جمیل تھے بھائی، ٹھیک ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے نا، اور نبی کی اولاد ہے تو خوبصورت کیوں نہیں ہوگی؟ یہ سب بھائی ماشاءاللہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، تو فرمایا ہے کہ تم ایک ساتھ شہر میں داخل ہوگے تو کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، تو دیکھیں یہاں پہ اسباب کو اختیار کیا پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ تم مختلف دروازوں سے ایک ایک کر کے جانا، اکٹھے جاؤ گے تو نظر لگ جائے گی کہ 11 کہاں سے آ رہے ہیں، اتنے خوبصورت لمبے اونچے جو یہ مرد ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ نظر بد سے بچنے کی تدبیر بتانے کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پہ کیا واضح کر دیا کہ انسان کی کسی تدبیر میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے، جو بھی میں تدبیر کروں گا انسان کے میں تدبیر کر لوں تو اس میں تاثیر ہوگی، نہیں، صرف اللہ کی حکمت ہے، اس میں مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کا حکم ہوگا تو وہ بھی عمل میں آئے گا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ مومن کا کام یہی ہے کہ وہ اپنی تدبیر ضرور کرے، تدبیر اپنی طرف سے کرنا نہ چھوڑے، پھر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہاں پر بدل سکتی ہے، قرآن سے ثابت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت میں مفہوم ذکر کر رہی ہوں، زیادہ تر اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی، ٹھیک ہے؟ نظر بد کی وجہ سے زیادہ بات ہوں گی، تو یہ دیکھیے، اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو پہاڑ سے گرا دیتی ہے، صحیح؟
انسان کو پہاڑ سے گرا دیتی ہے۔ تو اس لیے نظر بد لگنا برحق ہے، اور امت میں زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ تو یہ دیکھیں، انسان نظر لگ جائے تو دن بدن وہ کمزور ہوتا رہتا ہے، اور کوئی مسائل ایسے چل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے اپنی نعمتوں کو اور اپنے معاملات کو ڈھکا چھپائی رہنے دیں۔ نعمتوں کو نظریں لگ جاتی ہیں، اور پھر وہ دوبارہ بات ویسے نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے۔ پھر اپنی طرف سے کریں، نظر کا دم کیا کریں، اور صبح شام کی حفاظت کی دعائیں پڑھا کریں، اور اپنے پہ پھونکے، اپنے بچوں پر پھونکے، جس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اور جب وہ بھائی اس طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب کے دل میں خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے عمل علم کے حامل تھے، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی بہت سے لوگ اپنی ظاہری تدبیروں کو ہی مؤثر حقیقی سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل ہے یا نہیں ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچنے کی تدبیر فرمائی، ٹھیک ہے، وہ محض ایک تدبیر ہے، اس سے نفع ہو نقصان ہو اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اب یہ تدبیر بھی جو انہوں نے کی نظر بد سے بچانے کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں ایک تدبیر تو انہوں نے یہ کی، لیکن یہ تدبیر کے باوجود ایک اور مشکل میں بھی گرفتار ہو گئے کہ وہ ان کا بیٹا جو ہے بنیامین وہ بھی چلا گیا، یہ بھائی ایک اور مشکل میں گرفتار ہوئے۔ اور وہ کیا تھی کہ وہ حضرت بنیامین کو جو ہے وہ اس میں انہوں نے رکھ لیا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی، اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دو دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا تھا، اس طریقے سے 5 کمروں میں 10 بھائی مقیم ہوئے، بنیامین رہ گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ اس طرح انہوں نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ تنہائی کا ان کو موقع مل گیا، جس میں ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں، سگا بھائی ہوں۔ تو اس موقع پہ بنیامین نے خود اس موقع پہ کہا کہ میں ان بھائیوں کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتا۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر فرمائی وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی کہ اس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ اچھا، آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تک اپنا مطالعہ رکھتے ہیں۔ جو آگے آ رہا ہے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر فرمائی اور ان کے بھائیوں کو واپس بھیج دیا، وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل کی آیات میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ جی، کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی چلیے، جی ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔